اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ طیبین الطاہرین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صل علی محمد وآل محمد اللہم اخرجنا من الظلمات الوہم واکرمنا بنور الفہم اللہم افتح علینا ابواب رحمتک وانشر علینا خزائن علومک برحمتک یا ارحم الراحمین۔ عزیزان محترم، خود شناسی اور معرفت نفس کے موضوع پر ہماری آپ کے ساتھ گفتگو جاری ہے، اور اس سلسلے میں یہ بیان ہوا کہ انسان کا جسم اس کی حقیقت نہیں ہے، اور انسان کی حقیقت اس کا نفس ناطقہ ہے، انسان کی حقیقت اس کا باطن ہے، اس کا من ہے، اور یہ جسم اس من کے اختیار میں ایک آلے کے طور پر دیا گیا ہے تاکہ وہ اسے استعمال کر کے کمالات حاصل کرے۔ پس انسان کے جسم میں انسان کی حقیقت ظاہر ہوتی ہے، اور انسان کی حقیقت اس جسم کو بطور اعلیٰ استعمال کر کے اپنی توانائیوں اور صلاحیتوں کو اس جسم سے ظاہر کرتی ہے۔ یعنی انسان کی حقیقت جو اس کی روح ہے، یہ جسم اس کی روح اور اس کے نفس ناطقہ اور اس کے من کے لیے اس کی توانائیوں کا مظہر قرار پاتا ہے۔ یعنی انسان کے نفس ناطقہ کے پاس جو توانائیاں ہیں، ان توانائیوں کا اظہار انسان کا نفس ناطقہ اس بدن سے کرتا ہے اور اس جسم سے کرتا ہے۔ پس انسان کی حقیقت مجرد عن المادہ ہے۔ یہ بدن مادی ہے، مجرد نہیں ہے، لیکن انسان کی حقیقت مجرد عن المادہ ہے۔ جب انسان اپنی حقیقت کی طرف توجہ کرے کہ اس کی حقیقت مجرد عن المادہ ہے، اور پھر اس حقیقت کی طرف بھی توجہ کرے کہ انسان کی حقیقت جو مجرد ہے وہ زمان و مکان کی محتاج نہیں ہے، جبکہ یہ بدن جس کے ذریعے سے انسان کی حقیقت اپنی توانائیوں کا اظہار کرتی ہے، یہ بدن زمان و مکان کا محتاج ہے، تو خداوند متعال نے اس بدن کے لیے بعض ایسے زمان مقرر فرمائے ہیں، بعض ایسے مکان تہیہ فرمائے ہیں کہ جن زمانوں میں اور جن مکانوں میں اگر یہ بدن خاص نفس ناطقہ کی صلاحیتوں کا اظہار کرے تو نفس ناطقہ کو کمال حاصل ہوتا ہے۔ یعنی انسان کی حقیقت مجردہ جو مادی نہیں ہے، وہ اس بدن کے ساتھ ان توانائیوں کا اظہار کرے مخصوص اوقات میں، مخصوص مکانات پر، یعنی مخصوص لمحات اور مقدس مقامات پر، تو یہ نفس ناطقہ کے صعود کرنے میں، نفس ناطقہ کے کمال حاصل کرنے میں وہ زمان بھی کردار ادا کرتا ہے اپنا، وہ مکان بھی اپنا کردار ادا کرتا ہے۔ اور اس سلسلے میں بیان ہوا ماہ رجب المرجب بہترین مہینہ ہے، ماہ شعبان بہترین مہینہ ہے، ماہ مبارک رمضان بہترین مہینہ ہے، اور ماہ مبارک رمضان میں لیالی قدر بہترین گھڑیاں اور بہترین لمحات ہیں کہ جن لمحات میں اگر انسان کی حقیقت اس تن کا استعمال کرتے ہوئے اپنی توانائیوں کو اجاگر کرے اور اپنے کمال کے حصول کے لیے اس تن کا استعمال کرے، تو انسان کی جو حقیقت ہے اس کو کمال جو حاصل ہوگا وہ فوق العادہ قسم کا کمال حاصل ہوگا۔ اور اگر انسان ان لمحات کو ضمیمہ کر لے کچھ ایسے مکانات کے ساتھ کہ جو مقامات خداوند متعال کی توجہ کا محور ہیں، تو یقینی بات ہے زمان اور مکان کے تقدس کی وجہ سے انسان کا یہ بدن انسان کے نفس ناطقہ کے جو کمالات ہیں، جو اس کی صلاحیت ہیں، اس کا اظہار کرتے ہوئے انسان کے نفس ناطقہ کو مزید کمال عطا کرے گا۔ لہٰذا انسان کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے اس
تن کے جو اپنی جو حقیقت مجردہ ہے اس حقیقت مجردہ کو کشف کرنے کی راہ میں جو رکاوٹیں ہیں انسان خود سے ان رکاوٹوں کو برطرف کرے تاکہ عوالم ملکوت کا دروازہ انسان کے لیے کھل جائے اور انسان اس ملکوت کو مشاہدہ کر سکے۔ لہٰذا انسان کا یہاں وظیفہ کیا ہے؟ عزیزان محترم، انسان کا وظیفہ یہ ہے کہ وہ جس قدر اس کے لیے ممکن ہے وہ اپنے من کی راہ میں اور من کی شناخت کی راہ میں جس قدر ان رکاوٹوں کو موانع کو برطرف کر سکتا ہے تاکہ وہ اپنی حقیقت مجردہ کو کشف کر سکے، انسان کی یہ ذمہ داری ہے ان موانع کو برطرف کرے تاکہ اس کے لیے معنوی عوالم کے دریچے کھل جائیں اور انسان ان معنوی عوالم کو بہتر طریقے سے درک کر سکے۔ جیسا کہ ہم نے بیان کیا کہ اس دنیا میں ہم موجود ہیں، زمان و مکان کے محتاج ہیں، لیکن انسان کی حقیقت زمان و مکان کی محتاج نہیں ہے، کیونکہ وہ مجرد عن المادہ ہے۔ زمان و مکان کا تعلق مادے سے ہے، تو جب انسان کی حقیقت زمان و مکان کی محتاج نہیں ہے تو اس حقیقت میں یہ صلاحیت موجود ہے کہ وہ ایک ہی وقت میں مختلف عوالم میں موجود ہو سکتی ہے، مختلف عوالم کی سیر کر سکتی ہے، لیکن کیوں نہیں کر پاتی ہے؟ بنیادی وجہ یہ ہے کہ انسان کی وہ حقیقت اس تن کے ساتھ اسیر ہو چکی ہے اور انسان نے خود کو یعنی اپنی خودی کو نہ پہچاننے کی وجہ سے اپنی حقیقت اس تن کو تصور کر رکھا ہے، اپنی اس خودی سے انسان غافل ہے، لہذا ملکوت اعلیٰ کی طرف پرواز کر نہیں سکتا، انسان مختلف عوالم کی سیر نہیں کر سکتا۔ گویا کہ انسان نے اپنی خودی کو اپنے تن کا اسیر قرار دے رکھا ہے، تو اسی وجہ سے انسان اپنی خودی کی حقیقت کی طرف توجہ نہ کرتے ہوئے اس حقیقت کو سنوارنے کی کوشش نہیں کرتا، اس حقیقت کو نورانیت کی طرف لے جانے کی کوشش نہیں کرتا ہے، لہٰذا انسان اس حقیقت کے ساتھ ملکوت کے عوالم کو مشاہدہ نہیں کر سکتا۔ انسان کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ ان رکاوٹوں کو برطرف کرے۔ انسان کی حقیقت انسان کے اس تن کا استعمال کرتی ہے اور اپنی صلاحیتوں کا اظہار کرتی ہے، یہ گزشتہ درس میں بیان ہوا، اور بیان ہوا کہ انسان کی حقیقت اس جسم کے جن اعضاء کو استعمال کرتی ہے ان اعضاء میں بہترین عضو جس سے انسان کی حقیقت مجردہ بہترین طریقے سے استفادہ کرتی ہے وہ انسان کی آنکھیں ہیں۔ لہٰذا گزشتہ درس میں بیان ہوا کہ اگر کسی انسان کو جوانی کی حالت میں دیکھیں تو بڑھاپے کی حالت میں اس کو پہچان لیں گے، کیوں؟ چونکہ انسان کی حقیقت نے اس آنکھوں کا استعمال کرتے ہوئے اس کو جوانی کے عالم میں کیپچر کیا ہے، لیکن بڑھاپے میں بھی اس کو شناخت کرنے میں، اس کو پہچاننے میں غفلت نہیں کریں گے اور اس کو پہچان لیں گے۔ اس قدر یہ آنکھیں قوی ہیں، اور بیان ہوا کہ اگر انسان انہیں ممارست دے، انہیں تمرین دے اور بس اوقات انسانوں کو پہچانے، ان کے چہروں کو پہچانے، ان کے ہاتھوں کو، ان کے پیروں کو پہچانے، تو انسان اپنی ان آنکھوں سے انسان کی حقیقت دوسرے انسانوں کے حالات کو بیان کر سکتی ہے۔ جیسے بیان ہوا کہ خواتین جو ہے وہ بیان کر دیتی ہیں کہ یہ عورت حاملہ ہے یا حاملہ نہیں ہے، اگر حاملہ ہے تو کتنے وقت کا اس کو حمل ہے، یا اس طرح بیان کر دیتے ہیں کہ یہ شخص جو ہے وہ مزاج میں کیسا ہے، غصیلے مزاج کا ہے، نرم مزاج کا ہے، دھیمے مزاج کا ہے، کیا اس کی خلقیات ہے، یہ انسان درک کر لیتا ہے، پہچان لیتا ہے، چونکہ انسان نے اپنے اعضاء میں سے اپنی آنکھوں کا بہتر استعمال کیا، اسے تمرین دی، اور انسان کے نفس ناطقہ نے ان آنکھوں کے ذریعے سے دوسرے انسانوں کا مطالعہ کیا، ان کی حقیقت کا مطالعہ کیا، اور ان کے جو حقیقت باطنیہ جو اس کے آثار ہیں ان آثار کو درک کرنے میں انسان کے نفس ناطقہ کی مدد کی۔ باقی اعضاء بھی انسان کے نفس ناطقہ کی مدد کرتے ہیں، لیکن جتنی مدد انسان کی آنکھیں کرتی ہیں باقی اعضاء اس قدر نفس ناطقہ کی مدد نہیں کرتے ہیں۔ پس انسان کا اپنے بدن کو، جو انسان کا بدن ہے اس بدن کو نفس ناطقہ کنٹرول کرتا ہے، تو در واقع انسان کا بدن نفس ناطقہ کے اختیار میں ہے۔ نفس ناطقہ انسان کے بدن پر
तसल्लुत जमाए हुए है और इस बदन को कंट्रोल करता है। जैसे आपके हाथ में मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं और आप उनको कंट्रोल करते हैं, इसी तरह इंसान का नफ्स नातिका इस बदन को कंट्रोल करे है। लिहाजा मारिफत नफ्स की बहस के बारे में हम आपकी खिदमत में बयान कर चुके कि नहायत ही अहम बहस है मारिफत नफ्स। अगर इंसान तवज्जो करे और मारिफत नफ्स की बहस पर गौर करे तो यहाँ इंसान की मालूमात यकीनी मालूमात में तब्दील हो जाएंगी, चूँकि इंसान की तवज्जो का महवर उसकी हकीकत है और उस हकीकत पर तवज्जो करने से इंसान एक यकीनी मालूम की तरफ मुतवज्जे हो रहा है। यकीनियात है कि इंसान की हकीकत मुजर्रद अनिल मादा है, इंसान की हकीकत इस तन के ऊपर कंट्रोल जमाए हुए है। लिहाजा उस हकीकत की तरफ तवज्जो करने से इंसान का जो मालूम है वो मालूम हकीकी में तब्दील हो जाएगा, हकीकत की तरफ इंसान मुतवज्जे हो जाएगा और उस हकीकत की तरफ तवज्जो करने से इंसान की अफ़कार में पुख्तगी आएगी, इंसान पुख्ता फ़िक्र होगा। और अगर इंसान मारिफत नफ्स में कामयाब हो जाए, यानी ख़ुद शनासी के मरहले से बतौर कामयाबी इंसान अगर अबूर कर लेता है, ऐन उसी तरह जिस तरह इंसान रियाज़ी में मेहनत करता है, मैथ में मेहनत करता है, रियाज़ी के क़वाइद व ज़वाबित और उसूलों को अगर इंसान बेहतर समझ लेता है तो फिर अब इंसान हज़ारों मसाइल को हल करने की तवानाई और सलाहियत पैदा कर लेता है। क्यों? चूँकि उसने रियाज़ी के फ़ार्मूलों को बेहतर अंदाज़ में दर्क कर लिया है। इसी तरह अगर इंसान मारिफत नफ्स के मैदान में कामयाबी हासिल कर लेता है, ख़ुद शनासी को बेहतर दर्क कर लेता है, तो अक्सर दीनी मारिफ में इंसान का इल्म हुजूरी होगा, इंसान की मालूमात यकीनी होंगी। क्यों? चूँकि ये दीनी मालूमात और दीनी तालीमात इंसान को इस आलम मादा से उन अवालिम मुजर्रदात और अवालिम गैब की तरफ मुतवज्जे कर रही हैं। और इंसान अगर अपनी खुदी को बदन समझे तो उन अवालिम गैब की तरफ इंसान मुतवज्जे हरगिज़ नहीं हो सकता है। लिहाजा अगर अपनी हकीकत मुजर्रदा को दर्क करने में इंसान कामयाब हो जाता है तो तमाम वो दीनी तालीमात जो इंसान को इस आलम मुल्क से आलम मलकूत की तरफ ले जाने के लिए आई हैं, कि जिन तालीमात की खातिर तमाम अंबिया किराम ने ज़हमतें की हैं, औसिया किराम ने ज़हमत की हैं, ख़ातमुल अंबिया पैगाम लेकर आए हैं, ज़हमतें उठाई हैं, तकलीफ़ें उठाई हैं, ख़ातमुल अंबिया के औसिया ने ज़हमतें उठाई हैं, तकालीफ़ उठाई हैं, पैगाम पहुँचाया है, औलियाए इलाही ने पैगाम पहुँचाया है, उलमाए किराम ने पैगाम पहुँचाया है, सब एक ही मकसद को और उस इलाही पैगाम को इंसान तक मुंतकिल करना चाह रहे हैं कि इंसान की हकीकत ये तन नहीं है, इंसान की हकीकत उसका नफ्स नातिका है। उस नफ्स नातिका पर तवज्जो करने से इंसान अवालिम मलकूत की तरफ मुतवज्जे होता है, आलम माना की तरफ मुतवज्जे होता है, तौहीद की तरफ मुतवज्जे होता है, अपनी खिलकत के बुनियादी हदफ और मकसद की तरफ मुतवज्जे होता है और इंसान की अफ़कार में पुख्तगी आती है, दीनी नज़रियात में इंसान की पुख्तगी आती है और इंसान के दीनी नज़रियात एतक़ादात यकीनियात पर मुश्तमिल होते हैं। लिहाजा मारिफत नफ्स की बहस में जो मौज़ूआत बयान किए जाते हैं, इन मौज़ूआत को रफ्ता रफ्ता आप ख़ुद खलवत में बैठकर अपने साथ गुफ्तगू करें, मुशाहिदा करें कि ये बातें जो बयान की जा रही हैं इनमें किस हद तक सदाकत पाई जाती है। जब ये मौज़ूआत जो हम आपके साथ गुफ्तगू में ज़ेर बहस ला रहे हैं, इन मौज़ूआत पर जब तक इंसान को मलका हासिल नहीं होता, यानी आप इनको ख़ुद में मुशाहिदा नहीं करते हैं, इन पे मलका हासिल नहीं करते हैं, तब तक कामयाबी नहीं होगी। और जब मलका हासिल हो जाए तो इंसान के लिए मलकूत के अवालिम का दरीचा खुल जाएगा। ऐसे ही जैसे इंसान के घर में एक खिड़की है, इंसान इस खिड़की को खोलता है तो बाहर के मनाज़िर को मुशाहिदा करता है। इसी तरह इंसान इस आलम मुल्क में मौजूद है, इस आलम दुनिया में मौजूद है। अपनी हकीकत मुजर्रदा को दर्क करने से इंसान गोया कि इस दरीचे को और इस खिड़की को खोलेगा और फिर अपनी हकीकत मुजर्रदा से इंसान उन मलकूत के
عوالم کو مشاہدہ کرے گا۔ انسان ہوگا اس عالم مادہ میں، لیکن اس عالم مادہ میں وہ بیٹھ کر ملکوت اعلیٰ کی سیر کرے گا اور وہاں مشاہدہ کرے گا، اپنی حقیقت سے، اس ظاہری آنکھ سے نہیں، اپنی حقیقت سے مشاہدہ کرے گا ان عوالم کو۔ اور بس اوقات انسان کی اس ظاہری حالت میں، آنکھ میں بھی وہ تجرد حاصل ہو جاتا ہے، اور انسان اس سے بھی وہ ملکوتی صورتوں کو مشاہدہ کرنے کی صلاحیت پیدا کر لیتا ہے، چونکہ اس کی یہ چشمے برزخی کھل چکی ہے، اور اب یہ ان عوالم کو مشاہدہ کر رہا ہے جنہیں ہر کوئی مشاہدہ نہیں کر سکتا۔ لہٰذا انسان کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ خود سے قدورتوں کو برطرف کرے۔ انسان کی یہ ذمہ داری ہے کہ ان موانع اور رکاوٹوں کو خود سے دور کرے جو انسان کی خود شناسی اور انسان کی تہذیب نفس اور معرفت نفس کے میدان میں رکاوٹ ایجاد کرتے ہیں، اور انسان خود کو نہیں پہچان سکتا ہے۔ بس یہ بات اب واضح ہو گئی کہ انسان کا من، یعنی اس کا نفس ناطقہ، اس کی حقیقت انسان کے تن کے اوپر ولایت رکھتی ہے، انسان کے تن کے اعضاء کو استعمال کرتی ہے، اور انسان کا تن دست بستہ سر تسلیم خم انسان کے من کے آگے جو ہے وہ اس کا مطیع اور فرمان بردار ہے۔ یعنی اگر انسان ارادہ کرتا ہے کہ اپنے ہاتھ کو بلند کرے، تو اس ہاتھ کی جرأت نہیں ہے کہ یہ انسان کے ارادے کے آگے مقاومت کرے، انکار کرے کہ بھی میں نے نہیں اٹھنا ہے، آپ جتنی مرضی کوشش کر لو۔ نہیں، انسان کے من نے اگر ارادہ کیا ہے تو انسان کا یہ تن اس کے من کے آگے فرمان بردار ہے۔ باقی اعضاء بھی انسان کے اسی طرح ہیں، انسان کی آنکھیں ہیں، انسان کی بھویں ہیں، انسان کی پلکیں ہیں، انسان کے ہونٹ ہیں، انسان کا ناک ہے، یہ سب انسان کے تن کے آگے، من کے آگے مطیع اور فرمان بردار ہیں۔ جیسا وہ کہے گا ویسے ہی یہ انجام دیں گے۔ اسے کہا جاتا ہے کہ انسان کے من کو انسان کے تن کے اوپر ولایت حاصل ہے، اور وہ ولایت بھی ولایت تکوینیہ ہے۔ جیسے اس نے ارادہ کیا، یہ اس سے تخلف نہیں کر سکتے ہیں۔ بس انسانی جو تن ہے وہ انسان کی حقیقت کے آگے خاضع ہے۔ یہ تن انسان کی حقیقت میں دخالت نہیں رکھتا ہے، یعنی تن یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں اپنی حقیقت، یعنی اپنے من کی جو ہے وہ اس میں بناوٹ میں یا اس میں جو ہے وہ تبدیلی ایجاد کرنا چاہتا ہوں۔ نہیں، من کو اختیار ہی نہیں ہے۔ یہ تن انسان کے پاس ہوگا تو بھی ٹھیک ہے، اگر یہ تن انسان کے پاس نہیں ہے تو بھی انسان کی حقیقت کے لیے نقصان دہ نہیں ہے۔ انسان کی حقیقت اس تن کے ہونے یا نہ ہونے سے متاثر نہیں ہوگی، چونکہ یہ ایک آلہ ہے، یہ ایک وسیلہ ہے کہ جس آلے اور وسیلے سے انسان نے اپنے من کی توانائیوں کا اظہار کرنا ہے۔ مثلاً آپ ایک پانی لیتے ہیں، اب یہ پانی اگر تو ٹھنڈا ہے تو بھی پانی ہے، اگر یہ گرم کر دیا جائے تو بھی پانی ہے۔ آپ سے سوال کیا جائے کہ یہ پانی کا ٹھنڈا ہونا، پانی کا گرم ہونا، کیا اس پانی کے پانی ہونے میں کوئی تاثیر ایجاد کرتا ہے؟ کیا ایسا ہے کہ یہ پانی جو ٹھنڈا ہے وہ زیادہ پانی ہے، یعنی اس کو زیادہ پانی کہا جائے گا، اس کی حقیقت پانی میں وہ زیادہ جو ہے وہ اہم کردار ادا کرتا ہے، یا وہ گرم جو ہے وہ زیادہ اہم کردار ادا کرتا ہے؟ کہتے ہیں کوئی بھی نہیں ہے ان دونوں میں سے۔ پانی ٹھنڈا ہو تو بھی اس کی حقیقت پر اثر انداز نہیں ہو سکتا، اور گرم ہو تو بھی اس کی حقیقت پر اثر انداز نہیں ہو سکتا۔ اس کی حقیقت کیا ہے؟ اس کی حقیقت ہے تر کرنا۔ مثلا آپ کے ہونٹ بالکل خشک ہیں، لب بالکل خشک ہیں، اندر زبان بالکل خشک ہے، شدت سے پیاس لگی ہوئی ہے۔ آپ اگر پانی کا جو گلاس ہے یا پانی کا جو برتن ہے اس کو اپنے ہونٹوں کے قریب لائیں گے تو آپ کے یہ تمام ہونٹ جو ہیں وہ اس سے تر ہو جائیں گے، گیلے ہو جائیں گے، آپ کی زبان اس سے گیلی ہو جائے گی۔ وہ جو خشکی کی ایک حالت آپ کے ہونٹوں پر جاری تھی، آپ کی زبان پر جاری تھی، پانی کے پڑنے سے وہ حالت آپ کی تبدیل ہو جائے گی اور اس میں ایک تری آ جائے گی۔ اب یہ پانی گرم ہوگا تو بھی وہ تری آئے گی، اگر وہ ٹھنڈا ہوگا تو بھی تری آئے گی۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم کہیں کہ یہ گرم تھا تب تری ایجاد ہوئی ہے، ٹھنڈا ہوگا تو تری ایجاد نہیں ہوگی۔ نہیں، دونوں صورتوں میں تری ایجاد ہوگی۔ پس پانی کا گرم ہونا یا ٹھنڈا ہونا جس طرح سے انسان پانی کی حقیقت پر اثر انداز نہیں ہو سکتا، اسی طرح سے تن کا سالم ہونا، بیمار ہونا، تن کا جو ہے وہ ہونا یا نہ ہونا انسان کی حقیقت کو متاثر نہیں کر سکتا ہے۔ انسان کی حقیقت اپنی جگہ پر باقی ہے۔ پس تن جو ہے یہ من کے
قبضہ قدرت میں ہے، من کے اختیار میں ہے۔ من اپنے حالات اس تن کے اوپر ڈالتا ہے، تن کے اوپر جو ہے وہ اس کا اثر چھوڑتا ہے۔ تن کے آثار جو ہیں وہ من کے اوپر سرایت نہیں کرتے ہیں۔ یہ ایک اہم نقطہ ہے جس کی طرف توجہ ضروری ہے۔ بس اگر ہم ارادہ کرتے ہیں کہ ایک برتن کو زمین سے اٹھائیں گے تو ہمارا ہاتھ فوراً حرکت میں آئے گا، اس برتن کو اٹھائے گا اور بلند کر دے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ ہماری حقیقت نے ارادہ کیا ہو کہ اس برتن کو اٹھانا ہے، یا خود ہاتھ کو اٹھانا ہے، یا پلکوں کو اٹھانا ہے، یا ابرو کو اٹھانا ہے، تو اب یہ ممکن نہیں ہے کہ ہمارا ہاتھ کہے کہ نہیں میں اجازت نہیں دوں گی، ہماری ابرو کہے کہ نہیں ہمارا تو دل نہیں کر رہا ہے، بہت تھکاوٹ ہوئی ہے، ہم نے اوپر نہیں ہونا۔ نہیں، انسان کے یہ اعضاء اس کے من کے سامنے فرمان بردار ہیں، سر تسلیم خم ہیں۔ لہٰذا یہ ایک نہایت ہی اہم اور ظریف نقطہ ہے کہ اگر انسان کی حقیقت یعنی اس کا من غضبناک ہوتا ہے تو اس من کے غضب کے آثار انسان کے تن کے اوپر ظاہر ہوتے ہیں، اور آپ دیکھتے ہیں کہ انسان غصے کی حالت میں ہے۔ پس غضب، غصہ ایک ایسی نفسانی حالت ہے جو انسان کی حقیقت سے متعلق ہے، اور اس غضب کے آثار اس تن کے اوپر ظاہر ہوتے ہیں اور تن ان کا اظہار کرتا ہے۔ بس یہ دو حقیقتیں ہیں، ایک انسان کا تن ہے اور ایک انسان کا من ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ من جو ہے وہ آج ایک کام کا فیصلہ کرتا ہے، تن کہتا ہے کہ میں اس کو عمل نہیں کروں گا، کل میں تھکاوٹ سے ختم ہونے کے بعد اس پر عمل کروں گا۔ نہیں، یہ تن اور من گویا کہ دو جدا چیزیں ہیں، لیکن ان دونوں کے درمیان اتحاد جو پایا جاتا ہے وہ انضمامی ہے۔ من کی ولایت اس تن کے اوپر اس قدر قوی اور تخوینی ولایت ہے کہ تن جو ہے وہ اس سے انکار نہیں کرتا، جیسے من ارادہ کرے گا تن اس کا اظہار کرے گا۔ اگر انسان اس نقطے کی طرف توجہ کرے تو انسان کی سوچ تبدیل ہو جائے گی، اس کی سوچ میں ایک نئے باب کا اضافہ ہوگا، اور وہ نیا باب یہ ہے کہ انسان اس بات پر توجہ کرتا ہے کہ عالم مجردات عالم ماتا پر اثر انداز ہو رہے ہیں۔ مثلا میری حقیقت، میری جو واقعیت ہے وہ نفس ناطقہ ہے، وہ نفس ناطقہ مجرد ہے، مادی نہیں ہے، لیکن وہ حقیقت مجردہ اس مادی بدن کے اوپر اثر انداز ہو رہی ہے، اور یہ مادی بدن اس کے سامنے بالکل جو ہے وہ ایک آلے کا کردار ادا کر رہا ہے، اور اس سے زائد کوئی کردار ادا نہیں کرتا ہے۔ آج کل کی ہم ماڈرن دنیا کی طرف اگر توجہ کریں تو اس ماڈرن دنیا میں یہ سوچ نہیں ہے۔ آج کی ماڈرن دنیا انسان کی حقیقت یہ جسم سمجھتی ہے، یہ تن سمجھتی ہے، لہٰذا وہ اس جسم کی جو آسائش ہے، جو آرائش ہے، اس میں اپنا وقت بتاتی ہے، یعنی جس قدر اس جسم کو سہولیات دے سکتی ہے سہولیات دے، جس قدر بناؤ سنگھار، بناوٹ، سجاوٹ اس جسم کے لیے وہ کر سکتی ہے وہ کرے گی۔ لہٰذا کیوں؟ چونکہ اس نے اپنی حقیقت اسی جسم کے اوپر جو ہے وہ فوکس کر رکھا ہے۔ 4 دن کی جو ہے وہ زندگی ہے، اسے خوشی سے، خرمی سے، اسے شادابی کے ساتھ، خوشحالی کے ساتھ، عیش و عشرت کے ساتھ گزارنا چاہیے۔ کل کیا ہوگا کسی کو کوئی معلوم نہیں ہے کہ کل کیا ہے۔ آج کی زندگی تو ہم اچھی طرح سے گزاریں۔ کیوں؟ چونکہ انسان نے، جو آج کل کا ماڈرن انسان ہے، اس نے اپنی حقیقت اس بدن کو تصور کر رکھا ہے، اور اپنی حقیقت جو مجرد ہے اس سے غافل ہے۔ نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ آج کل کے دور کا ماڈرن انسان عالم غیب سے، عالم ملکوت سے رابطہ قائم کرنے سے محروم ہوتا ہے، اور اس رابطے کے نتیجے میں جو برکات اسے حاصل ہونی ہیں ان برکات سے بھی محروم ہو جاتا ہے۔ انسان حقائق سے دور ہو جاتا ہے، اور حقیقت سے دور ہونے کے نتیجے میں انسان مشکلات کا شکار ہے، بحرانوں کا شکار ہے، انسان کی نفسیاتی مشکلات میں اضافہ ہوتا ہے۔ انسان، چونکہ یہ تن تو ایک وسیلہ ہے نا، ایک آلہ ہے، جس کام کے لیے اس کو جس نفس ناطقہ کے اختیار میں دیا گیا ہے، یہ اس کو نفس ناطقہ کی حقیقت کو پہچان ہی نہیں رہا ہے، لہٰذا اپنے اس تن ہی کو حقیقت سمجھ رہا ہے، لہٰذا انسان کا نفس ناطقہ اس تن سے اسی طرح سے استعمال کرے گا جو کہ اس نے اس تن ہی کو حقیقت سمجھ رکھا ہے۔ لہٰذا انسان کا نفس ناطقہ بھی انسان کی اس ہاں میں ہاں ملاتے ہوئے انسان کے ساتھ اسی طرح سے برخورد کرے گا، چونکہ انسان کا مائنڈ، انسان کی سوچ، انسان کا تفکر جو ہے وہ اس طرح کا بن چکا ہے۔ لہٰذا
سب سے پہلے اس بات پر توجہ ضروری ہے کہ انسان کی حقیقت مجرد عن المادہ ہے، انسان کی حقیقت مادی نہیں ہے، اور وہ انسان کی حقیقت جو مجرد ہے اس نے اس بدن مادی کو اپنے اختیار میں لے رکھا ہے اور اسے کنٹرول کر رہی ہے۔ یہ پہلے مرحلے پر جاننا ضروری ہے۔ دوسرے مرحلے پر یہ جاننا ضروری ہے کہ مجرد جو انسان کی حقیقت ہے جب اس مادے پر کنٹرول کرے گی تو اس کے نتیجے میں جب انسان یہ درک کر چکا ہے کہ اس کی حقیقت مجرد ہے اور اب اس حقیقت مجردہ کو اس تن کے اوپر اس نے کنٹرول دیا ہے، تو اس کنٹرول سے وہ اس برکات کو مشاہدہ کرے گا جو اس کے وجود میں ظاہر ہوں گی، اور اس کے لیے عوالم غیب کے دریچے جو ہیں وہ کھل جائیں گے۔ پس ہر انسان اس بحث کو اپنے اندر تجربہ کر سکتا ہے، اس چیز کو محسوس کر سکتا ہے۔ اگر میں اپنی حقیقت کو مجرد نہیں سمجھتا، مادی سمجھتا ہوں، تو میں اپنے بدن کا استعمال ایک دوسرے انداز میں کروں گا، لہٰذا اپنے بدن کی آسائش، سجاوٹ، اس کی سہولیات کا خیال رکھوں گا۔ لیکن اگر میں سمجھوں گا کہ نہیں، میری حقیقت جو ہے وہ نفس ناطقہ ہے، مجرد عن المادہ ہے، یہ بدن میرے اختیار میں دیا گیا ہے، مجھے اپنی حقیقت کو کمال تک پہنچانا ہے، لہٰذا انسان اس بدن کو مشقتیں دے گا، روزہ رکھے گا، بھوک پیاس برداشت کرے گا سارا دن کی، اللہ کا ذکر کرے گا، عبادت کرے گا، اطاعت کرے گا، لمبے لمبے سجدے کرے گا۔ کیوں؟ چونکہ انسان متوجہ ہے کہ یہ بدن اس حقیقت کے اختیار میں ایک آلہ ہے۔ ایسے میں انسان کو تھکاوٹ بھی محسوس نہیں ہوگی۔ یہ دونوں نظریات ہیں، انسان خود اپنے اوپر تجربہ کر کے ان چیزوں کو محسوس کر سکتا ہے، اور جو روحانی حالات دونوں کیفیتوں میں انسان کے اوپر ظاہر ہوں گے، ان روحانی حالات کو بھی انسان خود پر مشاہدہ کر سکتا ہے۔ اگر انسان کا طرز تفکر یہ ہو کہ وہ مادی ہے، مجرد نہیں ہے، تو ایسے میں انسان عالم مجردات سے دور ہوگا۔ انسان کے روحی حالات جو ہیں، آپ دیکھیں کس قدر لوگ جو ہیں وہ ٹینشن کی وجہ سے یا کس قدر جو ہے وہ ذہنی روانی مشکلات کی وجہ سے خودکشی کر لیتے ہیں۔ کیوں؟ چونکہ درست ہے ان کے پاس تمام دنیاوی آسائش، سہولیات سب کچھ موجود ہیں، لیکن انہوں نے اپنی حقیقت مجردہ کو درک نہیں کیا ہے، لہٰذا نفسیاتی مشکلات کا شکار ہو چکے ہیں۔ لہٰذا تمام نعمات ہونے کے باوجود وہ سکون میں کبھی نہیں ہیں، کیوں؟ چونکہ اپنی حقیقت کو درک نہیں کر پائے ہیں۔ حقیقت کو درک کرنا یہ بہت ہی ضروری ہے انسان کے لیے۔ دوسرے نظریے میں وہ افراد جو اپنی حقیقت مجردہ کو درک کر پائے ہیں، وہ اپنی حقیقت کے کمال کے لیے اس بدن کا اس طرح سے استعمال کرتے ہیں، اطاعت کرتے ہیں پروردگار کی، تاکہ عوالم غیب کے دروازے اس کے لیے کھل جائیں۔ وہ افراد جو وسط میں رہتے ہیں، کبھی اس طرف کبھی اس طرف، وہ عبادت میں بھی خستہ ہو جاتے ہیں، ان کو تھکاوٹ محسوس ہوتی ہے، کمال حاصل نہیں کر پاتے ہیں۔ لیکن یہ حالات صرف انسان کی بیداری سے متعلق نہیں ہے، بلکہ نیند میں بھی ایسا ہی ہے۔ یعنی انسان بیدار ہے تو بیداری میں یہ تن جو ہے یہ انسان کی حقیقت مجردہ کے اختیار میں ہے۔ نیند میں کیا اس سے جدا ہو گیا ہے؟ نہیں، نیند میں بھی ہم نے بیان کیا کہ انسان کا نفس ناطقہ دور سے اس بدن کی تدبیر کرتا ہے۔ لہٰذا آپ دیکھیں عالم رؤیا میں ہے، عالم رؤیا میں میں مشاہدہ کر رہا ہوں کہ ایک پہاڑ سے میرا پیر پھسلا اور میں وہاں سے کلا بازیاں کھاتا ہوا نیچے کی طرف آ رہا ہوں۔ جیسے ہی میں نے مشاہدہ کیا کہ اوہ پہاڑ کی ایک بہت بڑی چوٹی سے اب میں نیچے زمین پر گروں گا اور وہاں سے ریزہ ریزہ ہو جاؤں گا، یہ میرا تمام بدن جو ہے وہ پاش پاش ہو جائے گا، تو جیسے ہی میں خود کو سکوت کے عالم میں دیکھوں گا، فوراً جو ہے نا وہ گھبرا کے جو ہے نا وہ عالم رؤیا سے میں باہر نکل آؤں گا۔ اب جب انسان عالم رؤیا سے باہر نکلتا ہے تو اپنے آپ کو محسوس کرتا ہے کہ اوہ میرا جسم بہت درد کر رہا ہے۔ بھئی آپ تو نہیں پہاڑ سے گرے تھے، وہ تو عالم رؤیا تھا، لیکن اس عالم رؤیا میں انسان کی جو حقیقت ہے، نفس ناطقہ ہے، اس نے انسان کے خیال میں اس تمام فلم کو اس کے لیے ایجاد کیا، اور انسان گویا کہ اس کو خود جو ہے وہ محسوس کر رہا تھا، اور اس کے تمام آثار انسان کے جسم پر ظاہر ہو رہے تھے۔ لہٰذا انسان جب بیدار ہوتا ہے تو مشاہدہ کرتا ہے کہ اس کو بہت تھکاوٹ ہے، جسم میں درد ہو رہا ہے، بس اوقات ڈاکٹر کے پاس بھی اس کو رجوع کرنا پڑتا ہے، پین کلر استعمال کرنی پڑتی ہے۔ یہ ہر کسی کے لیے نہیں ہے، لیکن بعض افراد اس مشکل میں مبتلا ہیں، چونکہ انسان کا نفس ناطقہ اس کے لیے خیال میں، مثال میں اس تمام واقعے کو ایسے مجسم ظاہر کرتا ہے کہ انسان گویا کہ اس حقیقت میں موجود ہے، اور وہ تمام حالات انسان کے بدن پر بھی انسان کو متاثر کرتے ہیں۔ لہٰذا گزشتہ دنوں ایک مومن نے ہم سے سوال کیا کہ میں جب خواب دیکھتا ہوں تو صبح جب بیدار ہوتا ہوں تو میرے جو ہے سر میں بہت درد رہتا ہے،
لیکن اگر میں سو جاؤں اور عالم رؤیا میں نہ جاؤں، خواب نہ دیکھوں، پھر میری حقیقت جو ہے وہ نارمل ہوتی ہے۔ کیوں؟ چونکہ انسان اس رؤیا میں بھی اس تن کے اوپر جو ہے وہ اس کا اثر ہے۔ جو انسان عالم رؤیا میں مشاہدہ کرے گا، اس رؤیا کے آثار اس کے بدن پر ظاہر ہوں گے، لہٰذا اس کے سر میں درد ہوتی ہے۔ لیکن اگر وہ رؤیا میں نہیں جاتا، خواب نہیں دیکھتا ہے، تو بدن میں سر میں درد نہیں ہوتی ہے۔ لہٰذا دیکھیں، یہی اتحاد جو انسان کے نفس اور انسان کے بدن میں موجود ہے کہ انسان اس دنیا میں بھی اس اتحاد کو رکھے ہوئے ہے، عالم رؤیا میں بھی یہ اتحاد برقرار ہے، اور وہاں انسان جو کچھ دیکھ رہا ہے وہ اس تن پر ظاہر ہو رہا ہے۔ مثلا وہاں انسان عالم رؤیا میں دیکھتا ہے کہ وہ کسی ایسی نازیبا محفل میں موجود ہے، کوئی نازیبا حرکات انجام دے رہا ہے، وہاں اس کو عالم رؤیا میں جنب ہوتا ہے، دیکھتا ہے کہ آثار اس کے یہاں بدن پر ظاہر ہو رہے ہیں۔ بھئی یہاں کیوں ظاہر ہو رہے ہیں؟ وہاں تھا انسان، تو کہیں گے اس قدر انسان کے جو تن اور من کے درمیان اتحاد پایا جاتا ہے کہ من کے آثار انسان کے تن کے اوپر جو ہے وہ ظاہر ہو رہے ہیں۔ اب اطباء کی طرف بھی اگر آپ رجوع کریں تو اطباء بھی اسی تاثیر کی تائید کرتے ہیں۔ اطباء کہتے ہیں کہ اکثر 90% تک ڈاکٹر کہتے ہیں کہ انسان اگر سو رہا ہے، عالم رؤیا میں موجود ہے، تو اکثر 90% لوگ عالم رؤیا میں جانے کی وجہ سے ہارٹ اٹیک کا شکار ہو جاتے ہیں اور مبتلا ہو جاتے ہیں۔ بھئی اس کی وجہ کیا ہے؟ چونکہ نفس ناطقہ نیند میں ایسے واقعات سے روبرو ہوتا ہے کہ ان واقعات کے نتیجے میں انسان کا بدن متاثر ہوتا ہے، اس کے دل کی دھڑکن میں اضافہ ہوتا ہے۔ لہٰذا آپ نے مشاہدہ کیا ہوگا کہ بسا اوقات آپ عالم رؤیا میں جب جاتے ہیں، بیدار ہوتے ہیں تو مشاہدہ کرتے ہیں تمام جسم پسینے سے شرابور ہے۔ وہاں آپ نے عالم رؤیا میں کسی ایسی خوفناک چیز کو مشاہدہ کیا جس وجہ سے آپ خوف کے مارے جو ہے وہ اٹھ گئے ہیں، اور تمام بدن جو ہے نا وہ آپ کا پسینے میں مبتلا ہے۔ یہ آپ کے دل کی دھڑکن جو ہے وہ بہت تیز جاری ہے، تیز اس کو جو ہے نا وہ پمپنگ کر رہا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ انسان نے عالم رؤیا میں ایک حقیقت کو مشاہدہ کیا ہے۔ وہ عالم رؤیا میں جو انسان کی حقیقت اس کا نفس ناطقہ ہے، اس کی جو حالات ہیں وہ عالم رؤیا میں بھی اس تن کے اوپر جو ہے وہ اثر انداز ہو رہے ہیں۔ جیسے ہم نے مثال دی کہ وہ آیت اللہ شیخ محمد تقی آملی مجتہد تہرانی عالم رؤیا میں مشاہدہ کرتے ہیں کہ شیطان سے ہاتھا پائی ہو گئی، لڑائی ہو گئی ہے، لہٰذا زور سے اس کو دانتوں سے کاٹتے ہیں، تو معلوم ہوتا ہے کہ اپنے ہی ہاتھ پر کاٹ رہے ہیں، شیطان کے اس کو نہیں کاٹ رہے، یا زور سے اس کی آنکھوں میں جو ہے وہ انگلی مارتے ہیں تو دیکھتے ہیں اوہ یہ تو میری اپنی آنکھوں میں لگ گئی ہے۔ تو یہ انسان عالم رؤیا میں جس چیز کو مشاہدہ کرتا ہے اس کے آثار انسان کے بدن پر بھی ظاہر ہوتے ہیں، جیسے جسم میں درد کا ہونا، سر درد کا ہونا، پسینے کا زیادہ آ جانا، پسینے میں شرابور ہو جانا، دل کی دھڑکن کا اضافی ہو جانا۔ اسی وجہ سے بعض اطباء اس بات کے قائل ہیں کہ 90% جو ہارٹ اٹیک ہیں وہ نیند کے عالم میں ہوتے ہیں، چونکہ نیند میں انسان ایک ایسا عالم سے روبرو ہوتا ہے کہ جو وہاں جھگڑا ہو رہا ہے، لڑائی ہو رہی ہے، خوفناک مناظر دیکھ رہا ہے، اس منظر کو مشاہدہ کرنے سے انسان جو ہے وہ اس کی تاثیر اس کے بدن پر ظاہر ہوتی ہے۔ لہٰذا بیان ہوا کہ تمام انسانی ادراکات اس کے نفس ناطقہ سے متعلق ہے۔ نفس ناطقہ انسان کے بدن کے اوپر حکومت کر رہا ہے، اور نفس ناطقہ کے جو آثار ہیں وہ اس بدن پر بیداری کی حالت میں بھی ظاہر ہوتے ہیں، نیند کے حالت میں بھی ظاہر ہوتے ہیں۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ الاف و تحیت و ثنا سے ایک روایت ہے، کتاب من لا یحضرہ الفقیہ کی جلد نمبر 4 ہے، صفحہ نمبر 400 پر یہ روایت موجود ہے۔ حضرت فرماتے ہیں ما ضعف بدن اما قویت علیہ النیت، یعنی حضرت امام جعفر صادق فرماتے ہیں کہ بدن ہرگز کسی ایسے کام سے تھکاوٹ محسوس نہیں کرتا، ما ضعف بدن، بدن ہرگز ضعف اور کمزوری کو محسوس نہیں کرتا، اما قویت علیہ النیت، وہ جو نیت اس کی قوی ہے، یعنی جس کام میں انسان کی نیت قوی ہے، مضبوط ہے، اس کام میں انسان کبھی تھکاوٹ محسوس نہیں کرتا ہے۔ مثلا انسان نے عبادت کا ارادہ کر رکھا ہے، اس نے نیت، یعنی اس کے نفس ناطقہ نے نیت کر رکھی ہے عبادت کی، تو اب نفس ناطقہ نے انسان کے بدن کو حکم دیا ہے، اور واقعاً انسان اپنے نفس ناطقہ کی حقیقت مجردہ کو درک کر پایا ہے۔ آپ دیکھیں 1000 رکعت بھی اس کو آپ کہیں رات کو پڑھو تو وہ پڑھے گا،
اور بدن اس کا تھکاوٹ محسوس نہیں کرے گا۔ انسان کو کہیں کہ دن کو تم روزہ رکھو اور پھر افطاری کے وقت اول جماعت نماز پڑھو، اس کے بعد افطار کرو، تو انسان کہے گا کہ نہیں میں کر لوں گا، یعنی اس کا بدن تھکاوٹ محسوس نہیں کرے گا۔ کیوں؟ چونکہ انسان اپنی حقیقت سے آشنا ہو چکا ہے، اپنی حقیقت کی طرف متوجہ ہے۔ اسی مطلب کی طرف تو وہ شاعر نے کہا ہے کہ ارادے جن کے محکم ہوں، نظر جن کی خدا پر ہو، تلاطم خیز موجوں سے وہ گھبرایا نہیں کرتے ہیں، کیونکہ ان کی نیت پختہ ہے۔ ان کی نیت جو نفس ناطقہ سے ابھر رہی ہے، اس نیت کی خاطر اس نے اس بدن کا استعمال کیا ہے۔ پس جس قدر انسان کی روح، انسان کا نفس ناطقہ مضبوط ہوگا، اس کا بدن بھی اسی مقدار میں نفس ناطقہ کے ماتحت رہ کر خدمت کے فرائض انجام دے گا۔ کیوں؟ چونکہ اس کی روح قوی ہے، اس کا نفس ناطقہ قوی ہے۔ اسی مطلب کو اطباء بھی بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اگر انسان بیمار ہے تو اب انسان بیمار ہے اور اس کی روح نے اس بات کو تسلیم کر لیا ہے، اس کے نفس ناطقہ نے تسلیم کر لیا کہ میں بیمار ہوں، تو اب جتنے بھی ماہر سے ماہر ڈاکٹر آ کر اس کا علاج کرنا چاہیں، اس کا علاج نہیں کر سکتے ہیں۔ کیوں؟ چونکہ بدن نے اپنی جو تدبیر ہے اس کو آہستہ آہستہ کھونا شروع کر دیا۔ کیوں؟ چونکہ نفس ناطقہ نے ہمت ہار دی ہے، نفس ناطقہ نے اسے جو ہے وہ بیمار تصور کر لیا ہے اور اب اپنی موت کو اپنے سامنے دیکھ رہا ہے کہ یہ بدن اب موت کی طرف بڑھ رہا ہے۔ تو اگر انسان اپنے نفس ناطقہ کو قوی کرے تو یہ بدن اگر بیمار ہو بھی جائے تو کیا ہے، مسئلہ نہیں ہے، میری بدن سے جدائی کے بعد میری موت تو نہیں ہے، میں پھر بھی زندہ ہوں۔ جب میں زندہ ہوں تو کیا ہوا؟ انسان اگر اس ارادے اور اس ہمت کے ساتھ بیماری کا مقابلہ کرے، حوصلہ کرے، تو یہ بدن خود بخود قیام کر سکتا ہے، خود بخود کھڑا ہو سکتا ہے، مقاومت کر سکتا ہے۔ لہٰذا آپ دیکھیں وہ افراد جو ہمت بلند رکھتے ہیں، مضبوط پختہ ارادے کے مالک ہیں، ان کو بہت ساری بیماریاں نہیں لگتی ہیں۔ یعنی معاشرے میں وبا کا مرض پھیل گیا لیکن یہ شخص بیمار نہیں ہو رہا، کیوں؟ چونکہ اس کی ارادہ اور ہمت جو ہے وہ پختہ ہے۔ اور اس چیز کو آپ نے بخوبی دیکھا ہوگا یہ کرونا کے ایام میں، وہ افراد جو بہت ہی وسواس میں مبتلا ہو گئے، بہت ہی خوف میں مبتلا ہو گئے، مثلا ہر چیز سے ان کو کرونا کا وائرس ان کو نظر آتا تھا اور خوف میں وہ مبتلا تھے، ایسے افراد کرونا میں جلدی چلے گئے۔ لیکن وہ افراد کے جو ارادہ پختہ رکھتے تھے، جن کو تھا کہ نہیں یہ ٹھیک ہے بیماری ہے لیکن خدا کے ہاتھ میں ہے، اور وہ پختگی کا اظہار کرتے تھے، ان کو کچھ بھی نہیں ہوا۔ بے شک آپ ان کو جو ہے وہ ایسے ہی چھوڑ دیں لیکن ان پہ نہیں ہے۔ اس وجہ سے بعض اطباء نے اس باب میں تحقیقات بیان کی ہیں اپنی۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی وائرس انسان پر چھوڑ دیا جائے اور انسان پختہ ارادے کا مالک ہو تو یہ جراثیم، یہ وائرس انسان کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ کیوں؟ چونکہ اس کی بنیاد مضبوط ہے اور قوی ہے۔ لیکن اگر انسان بنیادی طور پر کمزور ہے، یعنی روحانی اعتبار سے کمزور ہے، اور وہ اپنی اس بدن کی تدبیر میں کمزوری کا احساس کر رہا ہے، تو یہ چھوٹا سا وائرس بھی اگر انسان تک آ جائے تو یہی انسان کی ہلاکت کے لیے کافی ہے۔ لہٰذا بس اوقات آپ دیکھیں، مشاہدہ کریں اس چیز کو کہ انسان جب بیمار ہوتا ہے تو اس کے اطراف میں لوگ جو موجود ہوتے ہیں یا ڈاکٹروں کی طرف جب رجوع کرتا ہے تو ڈاکٹر اسے تسلی دیتا ہے، اسے حوصلہ دیتا ہے، اس کی ہمت بتاتا ہے، تاکہ اگر یہ مریض باہمت ہوگا تو اپنے بدن کی درست تدبیر کرے گا اور اس بیماری سے مقابلہ کرنے میں توانائی کا اظہار کرے گا۔ لیکن اگر یہ انسان جو ہے وہ روحانی اعتبار سے کمزور ہو جائے گا تو وہ اس بدن کی تدبیر بھی نہیں کر پائے گا اور علاج میں اس کے ساتھ تعاون بھی نہیں کر پائے گا۔ لہٰذا اسی لیے ضروری ہے کہ انسان اپنی خودی کو، یعنی حقیقت مجردہ کو درک کرے اور اس بات کو بھی درک کرے کہ یہ بدن اس حقیقت مجردہ کے سامنے ایک آلہ ہے، ایک ابزار ہے۔ لہٰذا وہ حقیقت انسان کے اس بدن کو استعمال کر رہی ہے۔ انسان جس قدر اپنی روحانیت کی راہ میں موجود رکاوٹوں کو برطرف کرے گا، انسان کمالات کا سفر طے کرے گا۔ اور جب انسان اپنی اس حقیقت کو درک کر لیتا ہے کہ وہ مجرد عن المادہ ہے اور وہ مجرد ہونے کے بعد اس مادی بدن پر تدبیر کر رہا ہے، اس حقیقت کو درک کرنے سے انسان کے لیے عالم ملکوت کے اور عالم غیب کے دروازے کھل جاتے ہیں اور انسان ان دریچوں سے عوالم غیب کو مشاہدہ کرتا ہے۔ ہماری دعا ہے کہ خداوند متعال ہمیں یہ سعادت نصیب کرے کہ ہم اپنی خودی کو پہچان سکیں
اور اپنی خودی کو پہچانتے ہوئے ہم خداوند متعال کی طرف متوجہ ہوں۔ ہماری دعا ہے کہ خداوند متعال آپ سب کو اور ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ تمام عزیزان کے لیے امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ آلاف و تحیت و ثنا کی نورانی بارگاہ میں نائب و زیارہ بھی ہیں اور دعا گو بھی ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔